صاحبته يوم القيامة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. انتہائی قابل تکریم عزت مآب فضیلت نشست اور صاف وسینہ شرقائے حفلۂ سراپا یمن الصادق عز الشہر مخلصین و محبین سامعین منتجبین مقتدران ملت و نوجوانان ملت اسلامی و نونہالان ملت اسلامی بالخصوص محفل میں موجود اسٹیج پہ براجمان مقتدر قابل تکریم علماء کرام واصفان مصطفیٰ اور اطراف و کناف سے آئے ہوئے معززین علاقہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اس سے قبل کہ جو آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور مجھ سے قبل خطیب اہل سنت قابل تکریم متاع دین و ملت اس علاقے کی بہار محترم محتشم قاری مولانا محمد علی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ نے جو اپنے زرین خیالات کا اظہار فرمائے، اور اس آیہ مبارکہ سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ آیہ مبارکہ بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے اور مصطفیٰ کی نام بھی۔ میں بہت غور سے سنا کرتا ہوں، علماء کرام کو بھی اور واصفان مصطفیٰ کو بھی نثری انداز سے اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت جناب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ و نبوت میں جو علماء کرام عقیدت و محبت کے پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے ہیں، اور واصفان مصطفیٰ انتہائی خوشحالی سے پیار و محبت کے پیکر بن کر اپنے عقیدتوں کا اظہار کرتے ہوئے نبی سے اپنی محبت کا جذبہ اور پیار رکھتے ہوئے سعادت سے بہرور ہوتے ہیں۔ یقین کریں کہ ایسے اوقات و لمحات جب علماء کرام مصطفیٰ کی شان بیان کر رہے ہوں اور مصطفیٰ کی رب کی شان بیان کر رہے ہوں، قرآن کی بات ہو رہی ہو، مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہو، تو اللہ کی رحمتیں گھٹا بن کے غور سے سنیے گا۔ انہیں ماں چاہتا ہوں، بیمار ہوں اور 2 ماہ سے مسلسل سفر میں ہوں، کنٹینیو ٹریولنگ ہے، تسلسل کے ساتھ سفر میں، کوئی دن ایسا نہیں کہ میں سفر میں نہ رہا ہوں۔ ساری زندگی ویسے تو سفر سے عبارت ہے، لیکن یہ جو میلاد سے 1 مہینہ پہلے اور بالخصوص یہ ربیع الاول اور ربیع ثانی کا جو مہینہ ہوتا ہے، یہ 2-3 ماہ ہمارے بڑے مصروف ہوتے ہیں، لیکن محترم محتشم میرے نبی کا ایک متوالا، ایک جیالہ، مخلص و وفادار ملنسار، پیار و محبت کا پیکر، عز و انکساری کے زیور سے آراستہ یہ خواجہ عبدالغنی 1 ماہ پہلے سے ہی انہوں نے مجھ سے اس محفل میں شرکت کی سعادت سے بہرور ہونے کے لیے کہا تھا۔ حسب وعدے کی تکمیل کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں۔ بیمار بھی ہوں، لیکن جہاں کہیں وعدہ کر بیٹھتا ہوں
میری کوشش ہوتی ہے کہ اس وعدے کی تکمیل ہو جائے ورنہ آج ایک ہفتہ سے پیچھے پڑے ہوئے جانا تھا میں نے آزاد پتن، وہاں محفل میں شرکت کرنی تھی، 17 تاریخ وہ مجھ سے مانگ رہے تھے، لیکن میں نے کہا نہیں، میں نے وعدہ کیا نہیں، سویرے آ جائیں، دوسرے ٹائم آ جائیں، آئیں ضرور۔ میں نے کہا کہ میں ایسے علاقے میں جا رہا ہوں کہ میرا آنا جانا بڑا مشکل، کبھی مشرق کی طرف کبھی مغرب کی طرف، نعت تو مصطفیٰ کی ہر جگہ ہو ہی رہی تھی۔ جیسے کہ محترم قاری صاحب محترم نے اپنے زرین خیالات کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ہر ذرہ کائنات مصطفیٰ کی نعت پڑھنا۔ قاری الیاس صاحب بڑی خوب بات کہہ کے چلے گئے، اشجار ہیں، اخبار ہیں، فضا ہے، ہوا ہے، پانیوں کی روانی ہے، تلاطم ہے، سمندروں کی طغیانیاں ہیں، سمندری مخلوق ہے، بری مخلوق ہے، بحری مخلوق ہے، اشجار ہیں، اخبار ہیں، خلائیں ہیں، فضائیں ہیں، نجوم ہیں، کواکب ہیں، سورج ہے، چاند ہے، جن انس، ہر مخلوق مصطفیٰ کی نافی، اس لیے کہ تخلیق کائنات کا سبب آپ کی ذات ستودہ صفات ہے اور نبض کائنات آپ کے نام سے دھڑکتی۔ جب کچھ بھی نہیں تھا، آؤں گا اپنے موضوع کی طرف۔ میرے دوستو، میری یہ بھی ایک کمزوری ہے کہ جب میں کوئی بات کرتا ہوں یا کسی آیہ مبارکہ کے حوالہ سے یا مصطفیٰ کے فرامین میں سے کسی ایک فرمان کے حوالے سے، تو موضوعات کا ایک شیرازہ بکھر جاتا ہے، عنوانات کا ایک شیرازہ بکھر جاتا ہے۔ میرے دوستو، پھر اس عنوان کی بساط کو میرے لیے سمیٹنا اور لپیٹنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن آپ لوگ میری اس معاملے میں تھوڑی سی مدد فرمائیں گے کہ جہاں میں موضوع آگے پیچھے ہو جائے، جہاں میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اگر وہ تشنہ تکمیل رہ جائے کوئی بات، تو یاد دلانا آپ کا کام ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے دوستو، بہت کچھ کہہ کے چلے گئے۔ ویسے تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ فرماتے ہیں نبی میں نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا، اور جس کے ذکر کو اللہ بلند کرے اس ذکر کو کون مٹا سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عید میلاد النبی۔ یہ جوان سال نعت خان، یہ پیار و محبت کا پیکر، یہ مصطفیٰ کا متوالا، مصطفیٰ کی بارگاہ میں ثناخوانی کرنے والا، قصیدہ سرائی کرنے والا، پیار و محبت کے پھولوں کی پتیاں نچھاور کرنے والا، عرفان میں تیری عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ایک چھوٹا سا ننھا نعت خان بھی آیا تھا، سراج۔ سراج عربی میں کہتے ہیں چراغ، یہ اسم و مسمہ ہے، واقعی چراغ ہے، اور مصطفیٰ کے عشق کو محبت سے سرشار، محبت رسول کا ایندھن جسے ملے، وہ چراغ پھر کبھی بجھتا نہیں، وہ چراغ کیا پھر وہ کسی وقت، اللہ اکبر، اسی طرح اگر اپنی وابستگی کو قائم رکھے، مصطفیٰ کا دامن گیر رہے، تو وہ آفتاب عالم تاب بن کے چمکتا ہے، اور پھر زمین کی پستیوں سے اٹھ کے اوج ثریا پہ متمکن ہو کے آسمان کمالات و ولایت کا چمکتا دمکتا ستارہ بنتا ہے۔ اللہ ہر ایک کو سراج بنائے، عشق مصطفیٰ کا سراج، محبت رسول کا سراج۔ میرے دوستو، محبت کو اپناؤ، محبت بڑی دولت ہے۔ سبحان اللہ کہیں گے تو آگے چلوں گا۔ میرے آقا مدنی تاجدار، باعث تخلیق کائنات، سید الابرار ذی وقار، نبی محترم محتشم خاتم کہکشان حق ہادی برحق کا ارشاد ہے۔ آپ فرماتے ہیں صحابہ کرام کی محفل سجی ہوئی تھی، کیا بتاؤں، مدنی تاجدار بیٹھے ہوئے اپنی نورانی کرنوں سے عشاء کے دلوں کو منور فرمان، رحمتوں کی برسات ہے۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن مسلمان اللہ اکبر ایک مرتبہ اس کی بارگاہ ربوبیت و وحدانیت میں
اگر سبحان اللہ کا ورد کرتا ہے اس کی کبریائی بیان کرتا ہے، آئے خیر تحمید کے پھولوں کی پتیاں نشاور کرتا ہے، عیش و انکساری کے زیور سے آراستہ ہو کے اس کی حمد اس کی بارگاہ وحدہ لا شریک میں پیش کرتا ہے، تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتے جاؤ ملائکہ جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگا دو، جنت میں اس کے لیے کیا لگا دو؟ درخت لگا دو، بوٹا لگا دو۔ اللہ اکبر، جب بار بار ایک انسان کی زبان سے سبحان اللہ کا یہ ورد تلفظ ہو، اللہ کی کبریائی بیان ہو، اس کی بڑائی بیان ہو، اس کی غفاریت کے تذکرے ہو، اس کی ستاریت کے حوالے سے اس کی بارگاہ ستاریت میں اللہ اکبر تحمید کے پھولوں کی پتیاں نچھاور ہو رہی ہو، اس کی رحمانیت کا ذکر ہو رہا ہو، اس کی غفاریت کا ذکر ہو رہا ہو، اس کی رحمانیت کا ذکر ہو رہا ہو، اس کی توابیت کا ذکر ہو رہا ہو، اور اس کی بارگاہ سبحانیت میں سبحان اللہ کا ورد ادا کیا جا رہا ہو، میرے دوستو جنت میں اگر ایک گلستان سج جائے، ایک چمن آباد ہو جائے، تو اس چمن میں دیکھنے کے لیے، اس چمن کو جانے کے لیے پھر کیا میرے دوستو کوئی کو روک سکتا ہے؟ میرے دوستو اللہ کو یاد کرو، اللہ کی حمد کرو، ہم وقت اس کی بارگاہ ربوبیت و وحدانیت میں یکتائیت میں اپنی حاضری کو یقینی بناؤ۔ اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو، اللہ کا وصال چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو اللہ اکبر کے مقام شامت پہ آپ براجمان ہو جائیں، عظیم مولا بے فائز المرام ہو جائیں، روحانیت کے چراغ فروزہ ہو جائے، تمانیت صدر کا قطر بن جائے، دل ذاکر ہو جائے، جبین کو سجدہ کا نور مل جائے، تو پھر تقرب الہی کی شمع کو سینہ میں فروزہ کر کے اس کی بارگاہ ربوبیت میں اپنی حاضری کو یقینی بنائیں۔ جب آپ کی حاضری کو وہاں پذیرائی مل جائے گی، آپ اللہ والے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بندگی کی لذت سے آشنا ہو جائیں گے، ولایت کے درجہ پہ متمکن ہو جائیں گے۔ لیکن عرض کر رہا ہوں میرے دوستو، بارگاہ ربوبیت میں حاضری کو یقینی بنانے کے لیے جب تک آپ حریم مصطفی تک اپنی رسائی کو یقینی نہیں بنائیں گے، حریم کبریائی آپ کا مقدر نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ کے جذبہ کو سلامت رکھے، اور یہ جذبہ اسی طرح دہلیز شباب پہ رہے، اور یہ جذبہ، یہ بری، یہ ولہانہ عقیدت، یہ ولولہ جوان رہے، جوان سال رہے، اور یہ شمع عقیدت فروزہ رہے، ہر آندھی سے محفوظ رہے، گل ہونے سے بچی رہے۔ کیا کہوں، حضرت مولانا تو شیرازہ بکھیر کے چلے گئے، آپ نے بھی منظومانہ انداز سے بہت کچھ کہا تھا، لیکن کس موضوع پہ بات کروں میرے دوستو؟ ورفانہ لکا ذکرک کے حوالے سے انہوں نے بات کی، اور وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کے حوالے سے علماء کرام بہت کچھ آپ کی سماعتوں کی نظر کر چکے۔ میرے دوستو، جب بھی کوئی واصف مصطفیٰ منظومانہ انداز سے عقیدت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، تو کوئی ایک فکر، اللہ اکبر، اس کو میں اپنی لوح ذہن پہ رقم کر لیتا ہوں، اس فکر کے چراغ کو روشن کر لیتا ہوں، پھر میں آگے بڑھتا ہوں، بولو، پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ صرف اتنا عرض کر رہا ہوں میرے دوستو، اگر زندگی میں سکون، اطمینان، چین و قرار کے مساوی کو فروزہ دیکھنا چاہتے ہو، بندگی کی لذت سے آشنائی چاہتے ہو، زیور انسانیت سے آراستگی چاہتے ہو، آدمیت کے مفہوم سے اگر آشنا ہونا چاہتے ہو، وہی میں مفہوم ابدیت بن کر اور اس کے بارگاہ سمدیت میں سجدہ ریز ہو کے اگر جبینوں کو سجود کر نور دینا چاہتے ہو، میرے دوستو، تو اس کے لیے اپنی زندگی کو مصطفیٰ اور اللہ کی رضا کے لیے وقف کرنا۔ زندگی آمد برائی بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ یہاں ایک واصف مصطفیٰ تھے غالباً، ہاں، حضرت علامہ مولانا الیاس صاحب فرما رہے تھے، ملاڑ والوں خوش قسمت ہو، ایک جملہ کی تیوری فکر دیکھوں پہ میں پرواز ہے، کوئی زردے کی ناری، کوئی بوٹی ہے، کوئی روٹی ہے، کوئی ہڈی ہے، کوئی یہ ہے، کوئی وہ ہے۔
سالن کیسا ہوگا، کب آئے گا، مولوی یہ بحریہ سے آئے ہوا کب جان چھوڑے گا؟ آئی خواہی جان مت چھڑاؤ، یہاں جان چھڑاتے ہو، وہاں کون جان چھوڑے گا؟ کچھ بنا لو، عرفان کے لولو الالہ کو اپنے دامن کی زینت بنا لو، قرآن سے محبت و رغبت رکھو اور اس کی تعلیمات کی تعبیر میں زندگی بسر کرو، اتوان کے غلامی مصطفیٰ کو زیب گلو کرو، اور خالق کائنات اس رب الرحمن مستعان کے خوف و خشیت کے چراغ کو سینوں میں روشن کرو، اور سابقہ گناہوں کی معافی بھی مانگ لو۔ ساری زندگی ہڑ بھول کرتے رہے، کامر ٹوئیاں مارتے رہے، ادھر ادھر گھومتے رہے، کبھی بازاروں کی زینت، کبھی چوراہوں کی زینت، کبھی رقاصوں کی رقص دیکھتے ہوئے رقاصوں کی محفل میں، اللہ اکبر، کہیں کوئی رقاص آیا ہوا ہے، کہیں کوئی رقاصہ آئی ہوئی ہے، کہیں کلب کی زینت بنے ہوئے ہو، کہیں کتوں کا کھاڑا سجا ہے، کتوں کی لڑائی مقابلہ دیکھ رہے ہو میرے دوستو، کہیں تاش کا پتہ چل رہا ہے، جواری بیٹھے ہوئے رقوب شرطوں پہ لگی ہوئی، کہیں وہاں وہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ یہ بات ہے یا نہیں؟ آج اس دور کے اندر، اس نازک دور کے اندر الحاد اور بے دینی جب اپنے شباب پہ ہو، افتراق ہو، انتشار ہو، خدشار ہو، گھر گھر میں فتنہ سر اٹھا رہا ہو، خجالت پہ میں رقص ہو، پریشانی ہو، دکھ اور درد آورگی ہو، سبحان اللہ، اللہ اکبر، کہیں کنجریاں ناچ رہی ہیں، کہیں بیل توڑ رہے ہو، کہیں بٹیروں کی جنگ ہو، کہیں مرغوں کی جنگ ہو، پیسہ لٹایا جا رہا ہے میرے دوستو، نمازوں کا اہتمام نہیں، روزوں کا اہتمام نہیں، تلاوت نہیں، حلاوت نہیں، خضوع نہیں، خشوع نہیں، عز نہیں، انکساری نہیں، زہد نہیں، تقویٰ نہیں، پارسائی نہیں، رکوعات نہیں، سجود نہیں، تسبیح نہیں، تحلیل نہیں، اوراد نہیں، وظائف نہیں، پھر کہتے ہو سکون گھروں میں نہیں، پھر کہتے ہو محلے میں سکون نہیں، پھر کہتے ہو علاقے میں سکون نہیں ہے، پھر کہتے ہو ہم غیر محفوظ ہیں، پھر کہتے ہو اللہ کا کرم کیوں دور ہو گیا، پھر کہتے ہو فلاں چیز کیوں بے موسمی ہو گئی۔ میرے دوستو کچھ کر لو کہ یہ دنیا رہنے کی جگہ بولو نہیں ہے۔ میلاد کی مجالس سجانے والوں، حضرت علامہ نے بڑی خوب بات کی ہے، ملاڑ والوں خوش قسمتوں کے آپ نے میلاد کی محفل سجائی، اور یہ مجالس سجانا اہل نصیب کا کام ہے، جن کا مقدر جاگ رہا ہو، بارگاہ ربوبیت میں جن کو پذیرائی مل جائے۔ اللہ اکبر، اللہ کو اپنے محبوب سے اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے میرے دوستو، اللہ اکبر۔ اے عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اپنے آرزو کی تکمیل اس انداز سے کرتا ہے، اللہ اکبر، کہ اپنے محبوب کے غلاموں کو اور اپنے بندوں کو ایک مقام پہ بٹھا کے اپنا ذکر بھی کرواتا ہے اور مصطفیٰ کا ذکر بھی کرواتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، پیر شیر ربانی نعرہ شریف، پیر شیر ربانی نعرہ شریف۔ میرے دوستو، میں آپ کی سوالحانہ عقیدت کو، آپ کے اس جذبہ کو، اور مجھ جیسے گنہگار حقیر و پرتقصیر کو جو آپ یہ دعائیں دے رہے ہیں، یہ نعروں کی صورت میں یہ گونج ہے، اللہ اکبر، بہت گنہگار ہوں، آپ زندہ باد بھی کہہ رہے ہیں، نعرہ بھی لگا رہے ہیں، لیکن نہ جانے کہ رب کی بارگاہ میں کیا ہوں اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں کیا ہوں۔ بڑا شرمندہ ہوں، بڑی شرمندگی کی سولی پہ لٹکا ہوا انسان، لیکن یہ اعزاز جو مجھے ودیت ہے اللہ کی طرف سے کہ میں مصطفیٰ کے دین کا اور اللہ کے دین کا خطیب ہوں، یہی میرے لیے کافی ہے۔ ساری زندگی مصطفیٰ کی بارگاہ بے کس پناہ نبوت میں درود و سلام کے نذرانے اور گجرے پیش کرنے میں گزر گئی، اللہ کے قرآن کی تلاوت میں اور اللہ کے اس قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے میں زندگی گزر گئی، کبھی نثری انداز سے، کبھی نعتوں کی انداز سے، کبھی کسی محفل میں، کبھی سنتے ہوئے، کبھی بولتے ہوئے اللہ ہی کا ذکر سن بھی رہے ہیں، بول بھی رہے ہیں۔ ساری زندگی اسی سے عبارت ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی ایک
سجدہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو یا کوئی ایک ادا قبول ہو, کوئی ایک نداؤں کے کوئی تقاضوں پہ پورا اترا ہوا ہو, ممکن ہے وہاں پذیرائی ہو جائے, بخشش کا سامان ہو جائے, اور اللہ رب العزت اپنی رحمت کی چادر میں مجھے مطوی فرما کے اپنی بارگاہ اپنی بے کس پناہ اور ربوبیت میں مجھے پذیرائی کا شرف. اللہ اکبر. تو عرض کر رہا تھا کہ یہ محفل میلاد کی محفل ہے. ایک صاحبزادہ عرفان نے ایک بات کی تھی کہ مسموم ہوائیں چل رہی ہیں, بھائی ہواؤں کو چھوڑو, تو اپنی نبات نور نہ کی. مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ رہو, اس دامن میں تم نے پناہ لی ہوئی ہے, مصطفیٰ کا واصف ہے, تیری پہچان ہی مصطفیٰ کی ثناخوانی کے حوالے سے ہے. تو بارگاہ مصطفیٰ میں جاؤ گے تو مصطفیٰ تو خود بلا کے کہیں گے کہ یہ میرا نعت خانہ ہے. اللہ اکبر. باقی تمام مجالس, ہر جگہ جانا, ہر شر و فساد و شرور, ہر پریشانی اور دکھ کا سامنا کرنا, ہر جگہ جانا, ایسی ایسی مجالس کے جہاں شیطان بھی پناہ مانگے. اللہ اکبر. جہاں گناہ معصیت شباب پہ ہو, فسوکاری ناچ رہی ہو, فسوکاری غلطکاری سیاہکاری اپنے شباب پہ, ہر گناہ معصیت آپ کے دامن گیر ہو, سینما ہالوں کی تو آپ زینت بنیں, کنجریوں کو ناچتے ہوئے تو دیکھیں, ٹی وی سکرینز پہ کنجران ہند کو پرانا رقص کرتے ہوئے تو دیکھیں, گناہ آپ کو دعوت دے رہے ہوں وہ تو دیکھیں, راتوں کا کیا عالم, دن کا کیا عالم. میرے دوستو اللہ اکبر, وہ ساری چیزیں تو آپ کے لیے جائز ہو جاتی ہیں, لیکن محبت مصطفیٰ کی چراغ کو سینہ میں فروزہ کرنا یا دہلیز مصطفیٰ میں اپنی رضائی کو یقینی بنانا, اس کے لیے آپ وقت نہیں دے سکتے, اس چیز کے لیے وقت نہیں دے سکتے. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. عرض کر رہا تھا حضرت علامہ نے کہا کہ وہ محفلیں بڑی تقدیس مآب ہوا کرتی, اور ملاڑ والے خوش قسمت ہیں کہ ہر سال اس مجلس میں اس علاقے میں یہ مجلس سجاتے ہیں. میلاد کی محفل, جہاں میلاد کی محفل سجے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور میں اپنی طرف سے نہیں کروں گا, کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہوں گا, نہ کروں گا. میں جو بات کرتا ہوں وہ قرآن سے کرتا ہوں اور مصطفیٰ کے فرامی سے کرتا ہوں. میں جس آستانے کا سپوت ہوں, جس آستانے میں میں نے جنم لیا, وہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے, اللہ پر جب کانوں میں آزا ہوتی ہے, تو اس کی تبلیغ اور مبلغ ہونے کا سلسلہ وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. ہمارے پیر و مرشد, ہمارے باپ دادا نے ہمیں یہ تلقین کی تھی کہ بچوں, اللہ نے آپ کا انتخاب صرف میرے دین کی, اللہ اکبر, اس کے دین کی تبلیغ کے لیے, قرآنی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اور اس کے رسول کے فروغ کے لیے. اپنی تخلیق کے مقصد کو پہچانو. تو میں عرض کر رہا تھا اس محفل کی تقدیس, اس کے احترام اور اس کے محتشم ہونے کے حوالے سے, اس کے اکرام کے حوالے سے, اللہ اکبر, کتنی نعمتوں والی محفل ہے, جہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں, جہاں بھی اللہ کے ذاکر اکٹھے ہو کے مصطفیٰ کے ثناخواں محفل سجاتے ہیں, اس محفل پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. جو بات کروں گا قرآن سے کروں گا, جو بات کروں گا مصطفیٰ کی فرامی سے کروں گا, اور اکابر علماء اہل سنت کی تصانیف اور ان کی تعریفات کے حوالے دے کے کروں گا. وہ لوگ جو ہمارا سرمایہ تھے, وہ لوگ جو عظیم المرتبہ تھے, جو اپنی ذات کے اندر انجمن تھے, دنیا اور کائنات تھے, اللہ اکبر, جن کی زندگی ان کے لیے باعث خیر و تقریر تھی, وہ مرجع خلائق رہے ہیں, جن کی کتب اور فکر کو پڑھ کے آج امت مسلمہ اصلاح کا سامان کر رہی ہے. میری مراد امام ابن جوزی فرماتے ہیں میلاد کے حوالے سے, کچھ آنکھیں چھوڑا سبحان اللہ, پھر کہہ دو سبحان اللہ. اگر یہ امن نعرہ لگا دو, نعرہ دیگ, نعرہ پلاؤ, نعرہ بریانی, یقین جانی یہ چھت پھٹ جائے گا, ڈر لگتا ہے کہ یہ نیچے نہ آ جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, میلاد شریف, میلاد شریف, پیر ناریہ شریف شہر ربانی صاحب, جماعت اہل
نعرہ لگائیں. میں پھر کہتا ہوں میں بہت گنہگار ہوں. نعرہ یہ ہے کہ اسلام زندہ باد، اسلام ہے، اسلام اسلام عظمت رسول، عظمت رسول عظمت قرآن.